درس قرآن کا 131واں لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورۃ النحل میں فرمایا آیت نمبر 57، 58 اور 59، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ، اور مقرر کرتے ہیں واسطے اللہ کے بیٹیاں، سبحانہ پاکی ہے اس کو، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور واسطے ان کے ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے لیے جو ہے بیٹیاں بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں فرشتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ایسی لوازمات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی ذات جو ہے پاک صاف ہے ان چیزوں سے۔ اور اپنے لیے وہ جو ہے چاہتے ہیں بیٹے، اپنے لیے اچھی چیز چاہتے ہیں، نعمت مانگتے ہیں، جس کی فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں بیٹوں کی، اور میرے لیے جو ہے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کیا جو ہے ہوتے ہیں تاثرات جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب خبر دیا جاتا ہے کوئی ایک ان میں سے ساتھ بیٹی کے، میرے لیے تو بیٹیاں مقرر کرتے ہو، بناتے ہو، تو اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو۔ جب خبر دی جاتی ہے بیٹی پیدا ہونے کی، ظل وجہہ مسودًا، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، فہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کر۔ تو تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے، اور چہرہ جو ہے بیٹی کی خبر سن کر سیاہ ہو جاتا ہے، اور غم سے دل بھر جاتا ہے۔ اور میرے لیے بیٹیاں جو بنا لیتے ہو جو تمہیں ناپسند ہے، اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو۔ تو آگے مزید فرمائے، یتوارا من القوم من سوء، چھپتا پھرتا ہے جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، من سوء، جیسے کہ کوئی برائی اس نے کر لی ہے۔ استغفر اللہ۔ ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، تو اپنی قوم سے جو ہے بیٹی کی خبر سن کر چھپتا پھرتا ہے، خدا ناستہ کہ کوئی برائی کرتی ہے، بیٹی نہ ہوئی کوئی برائی کر لی، تو پھر فرمایا کہ جب وہ خبر دیا جاتا ہے، خوشخبری دیا جاتا ہے، بشارت ساتھ اس کے بیٹی کے، تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ نگاہ رکھے اس کو اوپر ذلت کے، یا جو ہے گاڑ دے اس کو بیچ مٹی کے۔ آلا سا ما یحکمون، خبردار ہے برا ہے جو کہ حکم کیے جاتے ہیں۔ تو پھر جو قوم اسے تانا، بیٹی کی خبر سن کر تانا دیتی ہے، تانا زنی کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ تو بیٹی کا باپ ہے، تو یہ کر اپنا منہ چھپا اور اسے جو ہے گاڑ دے زندہ۔
تو یہ تقاضا کرنا شروع ہو جاتی ہے قوم تو پورا اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ گویا کہ اس نے کوئی برائی کر دی ہے، بیٹی نہ ہوئی کوئی برائی کر دی، تو جب خوشخبری دیا جاتا ہے بشارت بیٹی کی پیدا ہونے کی، تو پھر یہ کہتا ہے، پھر اس کی جو ہے نگاہ جو ہے کہتا ہے کہ میں یہ ذلت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں یا تو میں اس کو گاڑ دوں زمین میں، تو خبردار برا ہے جو حکم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ جب بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لوگ جاہلیت میں اسلام سے پہلے تو ایک شخص جو ہے اسلام لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اظہار کیا کہ میری جو ہے آنکھوں کے سامنے سے یہ واقعہ ہٹتا ہی نہیں، اسلام لانے سے پہلے تو کیا میں جو ہے اس کی پکڑ میں آؤں گا، اس گناہ کی پکڑ میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے اس گناہ سے۔ تو اس نے واقعہ سنایا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں جو ہے باہر تھا اپنی روزی کے سلسلے میں، تو گھر آیا تو دیکھا کہ ایک بچی گھر میں ٹوٹ پھر رہی ہے، تو وہ جو ہے مجھے ابا ابا پکارتی ہے اور میرے اندر آتا ہوں تو پانی پیش کرتی ہے، اور ساتھ جو ہے میرے جوتے پہ جو ہے ان پہ گرد لگی ہو، مٹی لگی ہو، وہ صاف کرتی ہے، اور اگر میرے جو ہے قمیص پہ کوئی داغ لگا ہو تو وہ اسے صاف کرتی ہے، میری آگے پیچھے خدمت کرتی ہے وہ چھوٹی بچی۔ تو میں اس سے بہت مانوس ہو گیا، تو لیکن جب میں باہر آتا ہوں میری قوم جو ہے مجھ سے جو ہے لان تان کرتی، پھٹکار کرتی کہ تو ایک بیٹی کا باپ ہے، تو ڈوب مار کہیں ذلت سے، تو یہاں جو ہے نا اسے جو ہے جا کے تو زندہ گاڑ کے آ۔ تو اس طرح مجھ سے تانو تشنیع کرتی میری قوم، اور میں ایک دن تنگ آ گیا 7-8 سال کی بچی کو جو ہے ماں کو بولا کہ اسے تیار کر، میں اسے سیر کے لیے لے جا رہا ہوں، تو بچی بڑی خوش ہوئی، خوشی خوشی وہ تیار ہوئی، تو میرا دل مانتا ہی نہ تھا اس کو اس سلسلے میں، لیکن میں نے قوم کی تانا زانی سے یہ کام قدم اٹھایا اور اسے لے کر چلا، تو پھر میں نے جو ہے گیا اور گھڑا کھودنا شروع کر دیا، تو اس بیٹی نے بھی جو ہے میرا ساتھ دیا، مٹی نکالتی رہی میرے ساتھ، اسے کیا معلوم تھا کہ میں ہی اسی گڑھے میں میرا باپ مجھ سے گرانے لگا ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں پھینکا، وہ چیختی چلاتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، ابا میرا کیا قصور، لیکن مجھ پر اس کی کوئی چیخ پکار کا اثر نہ ہو۔ اس نے کہا میں قیامت والے دن ابا تمہارا گریبان پکڑوں گی، اپنا قصور پوچھوں گی خدا کے سامنے، اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا، مجھے چیخ پکار پیچھے سے سنائی دیتی رہی اس بچی کی۔ تو جب بھی میرے آنکھوں سے کہتے ہیں یہ واقعہ ہٹتا ہی نہیں، تو کیا میں اس کی پکڑ میں آؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم اسلام سے پہلے برے عمل کما چکے ہو، اسلام لانے کے بعد تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہ ہوگا۔ تو اسلام سے پہلے ایسے جو ہے بیٹیوں کو جو ہے
زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ان کی نہ کوئی عزت تھی، نہ وقت تھی، نہ کوئی بہن کی، نہ بیٹی کی اور نہ ہی بیوی کی. تو عورت کو معیوب سمجھا جاتا تھا، ایک برائی سمجھا جاتا تھا. تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ان کو مقام دیا. بیٹی بہن کے لیے اپنی کملی بچھا دی. منہ بولی بہن تھی، رضائی بہن تھی سوری، تو اس کے لیے آئی تو کملی بچھا دی. تو اور بہن بیٹی اور ماں اور بیوی کو ایک مقام دیا. اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رتبہ دیا ماں کو. ماں کے قدموں میں جو ہے جنت ڈال دی اللہ نے. تو رتبہ دیا، مقام دیا. تو کیا ہم غور کریں اور اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے یہ اپنا وقار، اپنی عزت برقرار رکھی ہے یا کھو دی ہے؟ تو اگر کھو دی ہے تو خدا راستہ اپنی جو ہے اس تو وقار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو مقام دیا تھا اس مقام کو جو ہے پستی میں نہ کرائیں. اور جو ہے اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام الہی لے کر آئے جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے اپنے اوپر جو ہے لاگو کریں، فرض کریں. دوپٹہ ہے، پردہ ہے، اس کو ہم اپنے اوپر لازم کریں. ہم نے وہ جو ہے اتار کر جو ہے پھینک دیا ہے، پستی میں ہم جا گری ہیں. تو ہمیں جو ہے وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رتبہ مقام دیا وہ برقرار رکھنا چاہیے. اپنے سر ڈھک کر، اپنے کندھے ڈھک کر، اپنے سینے ڈھک کر، باپردہ ہو کر. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. لقد سمیع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تو فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہے. سنکتب جلد لکھیں گے ہم، ما قالو جو کہا انہوں نے، وقتلتہم الانبیاء اور مار ڈالا انہوں نے انبیاء کو، بغیر حق نہ حق. وَنَقُولُ اور کہیں گے ہم، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلنے کا. ذالک یہ ہے، بما قدمت بدلے اس چیز کے کہ آگے بھیجا، ایدیکم ہاتھوں تمہارے نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام العبید ظلم کرنے والا واسع بندوں کے. الذین جو لوگ قالو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عہدہ علینا بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا طرف ہماری، اللہ نؤمنا یہ کہ نہ ایمان لاویں، لرسول واسے کسی رسول کے، حتی یاتینا یہاں تک کہ، بے قربانی نے یہاں تک کہ لاویں قربانی، تاکلوہ النار کہ کھا جاوے اس کو آگ. کل قد جاءکم کہہ دیجیے تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول رسول، کئی پیغمبر، من قبلی پہلے مجھ سے، بالبینات
7 دلیلوں کے، نشانیوں کے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور ساتھ اس چیز کے جو کہا تم نے، قَتَلْتُمُوهُمْ، پس کیوں مار ڈالا تم نے ان کو، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ فَإِن كَذَّبُوا، پس اگر جھٹلائیں، کہا تجھ کو، فقد، کذبا، پس تحقیق جھٹلائے گئے، رسول، کئی پیغمبر، من قبل کا، پہلے تجھ سے، جاءنا بالبینات، آئے سار نشانیوں کے، والزبوری، اور چھوٹی کتابوں کے، والکتابی، والکتاب المنیری، اور کتاب روشن کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان چکھنے والی ہے ذائقہ موت کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، اور سوائے اس کے نہیں پورا دیا جائے گا جو کہ کمایا تم نے۔ یوم القیامت، دن قیامت کے، فمن زحزح عن النار، اور جو کوئی دور کیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق کامیابی پائی، مراد پائی، وما الحیات الدنیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی، الا متاع الغرور، مگر فائدہ ہے فریب کا۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں۔ جب یہ آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کون شخص قرض دے گا اللہ کو قرض حسنا، تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم تو غنی ہیں، اور اللہ ہم سے جو ہے قرض مانگ رہا ہے۔ یہ بات ان شیطانوں نے اس لیے کہی کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ ہیں ان کو خرچ کرنے سے جو ہے متنفر کریں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کلمات کہنا کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بات گستاخی کی ہے اور ناحق میرے انبیاء کا قتل کیا ہے، انہیں قیامت کے دن جلنے کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم جو ہے اللہ کی راہ میں جو دینے والا ہے وہ تو جو ہے جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اس جتنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کے مطابق اس کو جو ہے اس سے بھی جو ہے دگنا کریں گے۔ اگر نیت اچھی خوش دلی سے دیا ہوگا تو چگنا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینے کو اللہ نے قرض حسنہ کا نام دے دیا۔ تو منافقین نے جو ہے عہدانہ آسا اللہ کو فقیر بنا دیا، کہنا شروع کر دیا، تو کہا کہ ہم جو ہے نا امیر ہے، غنی ہے، ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو فقیر ہے ہم سے مانگنا شروع کر دیا ہے عہدانہ آسا۔
پھر انہوں نے اپنا دوسرا شبہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد کیا کہ جب تک کوئی پیغمبر یہ نشانی نہ دکھائے کہ ان کی قربانی کو آسمان سے اتری آگ کھا لے اس نبی پر ایمان نہیں لانا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، ان کی کتاب میں ایسا کوئی عہد نہیں ہے۔ ان سے فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات جو تم لوگوں نے کہی ہے تو تمہارے باوجودات نے اس سے پہلے جو میرے انبیاء جو آئے تھے کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر، انہیں کیوں جھٹلایا اور قتل کیا اگر تم سچے ہو تو؟ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی نبی جھٹلائے گے جو چھوٹی کتابیں صحیفوں واز کے ساتھ آئے۔ ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ متاع مال ادھر ہی رہ جانا ہے، دے دلا کر اللہ کی راہ میں جنت کی کامیابی پا لو، دنیا اور آخرت کی کامیابی پا لو۔ خلاصہ نچوڑ، زندگانی دنیا جو ہے فائدہ ہے فریب کا، اور کتاب جو روشن ہے اسے اپنا لو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت خوبصورت بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اعوذ بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اعوذ بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اعوذ بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والی زندگی دے، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ مریضوں کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ شفاؤں والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی 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 دے، اللہ تو صحت و سلامتی سے نواز، اللہ رحم فرما دے۔ انما اشکو بسی واضنی اللہ، انما اشکو بسی واضنی اللہ، انما اشکو بسی واضنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ انما اشکو بسی واحزنی اللہ،
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے پالا. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. ہمیں درجات پہ پہنچا. اللہ معارج پہ پہنچا. اللہ رحم فرما دے. ہمارے حالوں پہ رحم فرما. اللہ ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ فلاح روزیاں دے دے. اللہ اپنی جناب لائی سحر و برکت والیاں روزیاں دے دے. فلاح روزیاں دے دے. تنگ دستیاں دور کر دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو قرض سے فارغ فرما. جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دلا. اللہ جن کے کاروبار ہے انہیں وسیع کر. اللہ رحم فرما. اللہ حسد کے حسد سے بچا. بری نگاہ سے بچا. اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا. اپنا متحد رکھنا. پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا. اللہ تو ان کا ولی و نصیب بن جا. اللہ سمیٹ اللہ تو ان کے حفاظت سے فرمانا. اللہ ترقیاں دینا. اللہ رحم فرما. بچیوں کے نصیب بچے کھول دے. بچیاں دی ہیں انہیں نصیب بچے کھول دے. اللہ جن بچیوں کے والدین پریشان ہیں رشتوں کے لیے ان کے نیچو اپنا کے رشتے لیا. ولادوں کو نسل اور ناز سے نوازے. پاکستان کی تو فضل فرما. اللہ تجھے لا الہ الا اللہ پر قائم کیا گیا تھا. اللہ ان بچوں کو اللہ مکمل اسلامی نمونہ بنا. اللہ فلسطین کی تو اللہ مدد فرما. مسجد اقصیٰ کی تو مدد فرما. اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین.